بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسامہ رحمانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ مسامہ رحمانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، متفق علیہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کا موضوع استقامت فی الدین کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا شخص کامیاب و کامران نہیں اور سعادت مند نہیں جو کبھی جذباتی انداز میں آ کر دین کو اپنا لیتا ہے اور کبھی دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے، اور کبھی ایمان کی لہر دوڑتی ہے تو نمازیں پڑھ لیتا ہے، اور جب غلبہ نفاق ہوتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح جب ایمان کا جوش پیدا ہوتا ہے تو تہجدیں پڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور جب غلبہ شیطان ہوتا ہے تو فرض نمازیں تک ترک کر دیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب و کامران نہیں، یہ سعادت والی زندگی نہیں، نجات والی زندگی نہیں، بلکہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اندھیری اور سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو، کیونکہ ان فتنوں میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک شخص مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو اسی قسم کے مسلمان ہیں، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز ترک کر دی۔ یہ کامیابی اور کامرانی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: فاستقم کما امرت۔ نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استقامت اختیار کیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت اسی کا نام ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیں جو مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنی نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پہ ڈٹ جا اور استقامت اختیار کر لیں۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا: یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ اے عبداللہ، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد پڑھا کرتا تھا، قیام اللیل کا انتظام کیا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اس نے اس انتظام کو، قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے
کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، قلیل کیوں نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں انبیاء اور صحابہ اور اہل ایمان کے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو استقامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کی اس اجمالی استقامت اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تکلیفیں، مصیبتیں، مصائب پہنچے، مصائب جب پہنچے وَزُلْزِلُوا، اور انہیں جھنجھوڑا بھی گیا، یہاں تک کہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس رسول نے بھی کہا اور اس کے ساتھ صحابہ نے بھی کہا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب، خبردار اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد قریب ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ ہر دور میں اہل ایمان اور اہل حق نے ہمیشہ استقامت اختیار کی ہے اور وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے ہیں، بچتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔